بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، مجھ سے کچھ دوستوں نے حالیہ واقعات کے حوالے سے کچھ پوچھا اور وہ بعض چیزوں میں بلکہ علماء بھی جو ہے نا وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہی حرکتیں، ایکٹنگ، اور وہ جو ہے نا بڑا وہ کر کے کہ لوگ میرے پاس آئیں، میں کسی کو دین خود نہ وہ کروں، ایسا نہ بیان کروں، بس ایک ٹپیکل اس پہ چلتے رہتے ہیں۔ جو اصل لوگوں کی مسائل ہیں جن کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، ان کو اول تو چونکہ فرقہ پرستی ہے، اس میں وہ اتنے غرق ہیں جو ملاز ہیں، تو وہ نہیں، دین کا وہ اصل وہ جو محبت ہے، جو تڑپ ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ یار لوگوں کا مسائل کیا، لوگوں کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو بار بار یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں مسجدوں میں۔ میں تو خود کوشش کرتا ہوں کہ کنارہ کش رہوں فرقہ پرستوں سے۔ تو پچھلے دنوں ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، تو میں وہاں سنتے پڑھتا ہوں، سنت موقعہ پڑھتا ہوں، میں لازماً پڑھتا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ فرض نماز میں چار سجدے کر لیے، ظہر کی نماز اگر آپ لے لیں، اللہ کے حضور اور 4 دفعہ قیام کر لیا، رکوع کر لیا، تو سنتوں میں یہ ہے کہ دوبارہ اسی رب کے سامنے فرض سے پہلے بھی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ تو جتنے زیادہ کر سکیں آپ کریں، لیکن جو عملی کام ہیں وہ آپ سے رہنا چاہیں، جو اللہ کے دین کے عملی کام ہیں، یہ تو آپ کو تابعداری، خشوع اور خضوع، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اجتماعیت، اور اس کی بادشاہی کو تسلیم کرنا، اس کو معبود برحق ماننا، اس کے لیے ایک میڈیٹیشن ہے، تو بہت توجہ کے ساتھ آپ تمام دنیا سے کٹ کر آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو، لیکن یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں آپ حزب اللہ بن کر اللہ کی احکامات کا نظام اور اس کی بات کریں۔ لیکن اس بات سے جب میں کہتا ہوں اللہ کے احکامات کا نظام، تو ایک کنفیوژن دماغ میں، ایک تذبذب، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی نا۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ فرقہ پرست جو ہے نا اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور نئے نئے ناموں سے اپنے آپ کو، نئے نئے اپنے جو ہے نا وہ خدا بنائے ہوئے، تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے، تو وہ ایسا دین کو پیش کر رہے ہیں کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ دین ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کا کوئی الگ دین ہے۔ محمد رسول اللہ کوئی اپنا دین لے کے آئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اللہ کا دین بھی ہے، اس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ تقریباً دیہاتوں کے اندر عام جو ناسمجھ لوگ ہیں
وہ تقریباً اس طرح سے دین کو لیتے ہیں، کہتے کچھ نہ ہو لیکن اسی طرح سے وہ لیتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتا۔ جبکہ اللہ کے احکامات کا نظام، پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں کہ ہاں میں وہ وہاں پہ سنتے پڑھتا ہوں، اکثر میں گھر میں آ کے پڑھتا ہوں یا گھر کے پڑھ کے چلا جاتا ہوں، تو کبھی وہاں بھی پڑھتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اگلے صفوں میں ہوتے ہیں تو پیچھے کافی تعداد ہوتی ہے، تو آپ بجائے کہ وہاں خالی بیٹھنے کے تو آپ سنتے پڑھ لیں، نفل پڑھیں، تسبیحات کر لیں، تو وہ سارا وہیں کمپلیٹ کر لیتا ہوں، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ یعنی یہ فرقہ بازوں کی ذرا میں دماغی حالت کا آپ اندازہ لگائیں ذرا، میں وہ آپ کو بتا، میں پڑھتا ہوں، سارا کو پڑھتا ہوں، تو وہ میں چونکہ اللہ کے احکامات کے نظام کی بات کرتا ہوں، اللہ کے احکامات، اللہ کے احکامات، اللہ کے احکامات، تو وہ کہیں سنتا ہے، دیکھا ہے تو اس نے تو یہ تھوڑا سا نا ان کے تالے پڑے ہوتے ہیں ذہن پہ، فرقہ پرست جو ہوتے ہیں نا، فرقہ باز، یہ ان کے اندر بڑی یعنی بغض اور کینہ اور عجیب قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، بہتان تراش ہوتے ہیں۔ تو اچھا یہ تھا کہ مسجد میں اس نے سوال کر دی، چار کچھ اور دوست بھی تھے وہاں، ساتھی بھی تھے، وہ بھی سن رہے تھے، تو وہ نے کہا کہ یار آپ وہ اللہ کے احکامات کی بات کر رہے ہیں تو سنت بھی تو ہے نا، اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تو ہے۔ میں کہا ہاں بالکل، تو یہ جو فرض تو ٹھیک ہے، فرض نماز ہو گئی، تو سنتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ نے ابھی اس نماز میں جو سنتے پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے مجھے، باقی ساتھیوں سے میں نے کہا آپ ابھی چھوڑے نہ بتائیں، پہلے یہ بتا دیتے ہیں۔ ہاں جی ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا؟ ہاں جی میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا دماغی حالت اتنے آپ اندھے ہیں کہ مجھے ابھی آپ نے دیکھا بھی، آپ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اتنا یہ لوگ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ رٹ کی چیز آئے ہوتے ہیں، اگر آگے اس کے سامنے کوئی اور چیز نہ ہو پھر بھی وہ اس نے جو رٹ کہنا ہے وہ اسے کہنا ہے، جگہ ہو نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کیوں الگ کرتے ہو سارا؟ اگر فرض بھی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ فرض ہے، آپ کو تو پہلے یہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اس چیزوں میں کافی دیر ان کو سمجھایا، بعد وہ بندہ سمجھ گیا، لیکن اب یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے شش و پنج میں مت مبتلا ہو، کیونکہ جو اللہ کے احکامات کا نظام ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو ان کے بعد تو وحی نہیں آ رہی نہ ان کے پاس جو اور صحابہ کرام تھے ان پہ وحی آتی تھی، یا اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا اس پہ وحی تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آتی تھی۔ تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ اللہ نے حرام کر دی، یہ اللہ نے حلال کر دی، یہ اللہ نے فرض کر دیا۔ تو آپ کس کی مان رہے ہو؟ تو صحابہ کس کی مانتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتے تھے نا۔ ظاہر بات ہے وہ بتا رہے تھے نا، اللہ تو ان کو ڈائریکٹ نہیں بتا رہا تھا۔ تو ان کی بات تو یہ اتنا کوئی مشکل سمجھنا کہ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 31 نمبر آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ پیغمبر کہہ دو اگر تم اللہ سے حقیقت میں محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ اب اللہ فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے. تو ان کو کہو کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31. اب فاتبعونی کہ میری اتباع کرو، یہ کہو. ظاہر بات ہے کہ وہی ان پہ آ رہی تو اللہ نے یہی کہنا ہے نا بھائی، وہی کسی اور پہ تو نہیں آ رہی، تو وہی آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کہو بھائی میری اتباع کرو، یعنی میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو فائنل مانو، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا، لہٰذا تو اس کو جیسے میں اس سے رک رہا ہوں ویسے رک جاؤں، اور جیسے اللہ نے حکم کرنے کا کہا ہے میں اس کو کر رہا ہوں تو اس کو کر دو. یہ فتبعونی ہے نا. اور کیا فتبعونی ہے؟ یہ تو ایسے عجیب سی کوئی مخمصے میں گرفتار ہے کہ ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ یہ ان کو اس لیے فرما رہا ہے کہ وہی میں نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنی ہے، کسی اور پہ نہیں کرنی. تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر ظاہر بات ہے وہ محمد رسول اللہ کو فالو کریں گے تو وہ تو مجبوری ہے ان کی، ہر انسان کی مجبوری ہے، قیامت تک آنے والی ہر شخص کی مجبوری ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے وہی ماننا ہے ہم نے، اور کون سا ماننا ہے؟ اور کون سی چیز یہ کرنا چاہتے ہیں؟ ان پہ ادھر کسی ملا کے اوپر اللہ ڈائریکٹ وہی بھیجتا ہے؟ نہیں بھیجتا نا. یہ قرآن کہاں سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھ پہ نازل ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ اللہ فرما رہا ہے، تو ہم انہی کی مان رہے ہیں نا. ان کے بغیر ان کو نکال کے تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کون ہے بندہ جس کو ڈائریکٹ وہی نازل ہوتی ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے، اب نہ ہو سکتا ہے قیامت تک. تو یہ فتبعونی ہے نا، اس میں کون سا ایسا کوئی مشکل کام ہے؟ اس کو نہیں سمجھ رہے بھئی. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حکم نازل کیا وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ ان پہ نازل ہوا، مجھ پہ تو نہیں ہوا نا. اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس طرح کرنا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھئی قتال فرض ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اللہ نے فرما دیا کہ قتال فرض ہو گیا ہے، تو انہوں نے فتبعونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے نا، تو وہ اللہ کی ہو گئی نا. وہ بیچ میں سے نکال لیں آپ تو پھر کسی کو اور پہ تو وہی آتی نہیں ہے، یہ ان کے بغیر تو دین ہی نہیں ہے. یہ تو بات کوئی بہت آسان سی بات ہے سمجھنا. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی اتنا مشکل نہیں ہے، تم کسی اور کو کس طرح مانو گے؟ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے، فتبعونی ان کی اتباع کرو گے، کیونکہ میں ان کو بھیجتا ہوں چیز تو وہ آپ کو بتاتے ہیں، تو پھر آپ نے انہی کی اتباع کرنی. وہ جس طرح کرتے ہیں اس طرح کرو. تو وہ جہاد کے لیے قتال کے لیے نکل گئے جنگ بدر میں، تو اس طرح حکم آیا، بتایا، انہوں نے اتباع کی اور وہ ساتھ چلے گئے. اسی طرح نماز ہے، اس طرح حج، روزہ، زکات جو بھی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس چیز میں ہم تذبذب میں پڑ جائیں کہ یار کوئی بھی شخص اللہ کو ڈائریکٹ اتباع نہیں کر سکتا. کیوں؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نکال ہی نہیں سکتے بیچ میں سے، کیونکہ قرآن آیا ہی ان پہ. ہمیں تو ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام نے نہیں بھیجا نا، محمد رسول اللہ پر آیا، انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم نے مانا، ہم نے ان کی اتباع کی. اور قیامت تک ہر شخص اس بات پہ مجبور ہے کہ اس نے کرنا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، بات ختم. یہ سب یہ الحمد سے والناس تک سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے آیا ہے. انہوں نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو اس کے اپنے واقعات ہیں جو بھی ہیں، وہ اگر اس سے ٹکراؤ میں آئے تو وہ غلط ہے. یہ دیہاتوں میں لوگوں کو نہیں سمجھ آتی چیز کہ اس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے. وہ کہتے ہیں بس، وہ میں ایک مثال دی تھی کہ ایک دیہاتی چلا گیا تھا
ادھر اکثر دیتا ہوں، پھر دے دیتا ہوں کہ وہ چلا گیا تھا سعودی عرب، تو سعودی عرب میں اس کی عربی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو عربی نے جو ہے نا لڑائی ہو گئی، جس نے خوب جو ہے نا وہ بھی کچھ کہ خوب پنجابی میں اس نے جو ہے یا پشتو میں جس میں اس نے گالیاں دی اس کو، اور وہ آگے سے جو ہے نا وہ عربی بول رہا تھا، ٹھیک ہے، تو عربی میں وہ گالیاں دے رہا تھا اسے، لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ یہ جب واپس آیا تو لوگ پوچھتے تھے جی کیا کیا دیکھا، کیسا تھا یہ وہ فلاں نے کہا یار بڑے زبردست عربی لوگ ہوتے ہیں، کیسے کہتے بس میری لڑائی ہو گئی عربی کے ساتھی کی طرح وہ مجھے آگے قرآن سناتا رہا، تو اس کو نہیں سمجھ آتی یہ جو عربی میں گالیاں بھی ہوتی ہیں، وہ تو ہر مولوی جب اس پہ چڑھ جاتا ہے وہاں پہ دیہاتوں میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سارے جاہل ہیں، وہ عربی میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں قرآن پڑھ رہا ہے، شاید نہیں سمجھ آتی ان کو، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل جاہل رہے، ان کو سمجھ ہی نہ ہے، تو ان کا وہ دکانداری چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، وہی بند ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی نہیں نازل ہونی، تو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، تو اللہ کی اتباع ہے نا، اللہ کے احکامات کا نظام کا مطلب یہی ہے کہ قرآن میرے اوپر نازل نہیں ہوا۔ ان خبیثوں کو اتنی نہیں سمجھ آتی، جب اللہ کے احکامات کا نظام کا نام لو تو ان کے اوپر کوئی جیسے کوئی نیچے سے کوئی بتی لگا دیتا ہے، ان کو کوئی جلنے شروع ہو جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ مقصد کیا، اللہ کے احکامات کہاں سے آئیں گے، ڈائریکٹ ہم پہ تو نہیں آئے، وہ تو محمد رسول اللہ کی اتباع میں آئیں گے، انہوں نے بتایا کہ یہ حکم ہے، 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 ان کو خود سنتوں کا نہیں پتا کہ سنت، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہے، میں ان سے سوال کر دیتا ہوں، یہ مجھے جواب دے دیں، اس کا مان جاتا ہوں میں ان کو، میرا سوال ہے، میں سنتے پڑھتا ہوں الحمدللہ، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ سنت ہے، سنت بیسیکلی تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا ایسا عمل حسن وہ جو معمول ہو یا یعنی رائج ہو جو چیز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ کرتے ہوں، تو وہ اس کو سنت کو اس میں لے جائیں نا، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم سنتے پڑھتے ہیں، ظاہر بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کیا ویسے ہی ہم نے کرنا ہے نا وہ عمل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنتے پڑھی ہوں گی تو انہوں نے کیا نیت کی ہوگی، کس کی سنتیں پڑھی تھی انہوں نے، یعنی ان سے پہلے کس نے سنت پڑھی تھی جن کی وہ سنت پڑھ رہے تھے، کیونکہ ہم تو نیت سنتوں کی کرتے ہیں نا، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے تھے تو ہمیں نفل کی نیت کرنی چاہیے، یا کیا نیت کی تھی انہوں نے، ذرا مجھے یہ علماء سے ذرا آپ سوال کریں تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ کیسے جواب دیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے نا، کہ بھیا سنت یا صحابہ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جو کیا، ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے تو فرض بھی کیا، ٹھیک ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو فرض انہوں نے کیا اس فرض کو کرنا ہی سب سے بڑا سنت ہے، لیکن اگر آپ سنتے کرتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، میں بھی سنتے پڑھتا ہوں کیونکہ رائج ہے، اس کو کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، تو وہ نیت کون سی کرنی چاہیے، سنت کی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نفل کی کرتے تھے، اس کا جواب مجھے علماء اور آپ لوگ سب پوچھیں ان سے، ذرا دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں آپ کو، ان کے پاس وہ کچھ نہیں سمجھ آتی ان چیزوں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔